نبی اور رسول سارے ہی بڑے بلند ہیں، لیکن پھر بھی مراتب کا فرق بہرحال موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اللہ کے خلیل، انتہائی رفعت اور بلندی پر فائز ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا امام بھی قرار دیا اور جن کی ملت کی پیروی کا ہمیں حکم بھی دیا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اللہ کے خلیل علیہ السلام کا طرز زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور منہج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ، ان کے طرز زندگی کو اختیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس کا حکم فرما دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، رفعت اور بلندی ہر پہلو کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا یہ بھی پہلو ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا پسندیدہ طریقہ اختیار کیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، اولاد کے حوالے سے ان کی ترجیحات کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا اپنے کلام حکیم کے اندر اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے اندر، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ہمیں جو حکم دیا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز زندگی کو اختیار کرو، اس حکم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا کہ انہوں نے اولاد کے ساتھ کس طرح کا طریقہ اختیار کیا، ان کی تربیت کے لیے کیا انداز اختیار کیا، یہ بات بھی انتہائی لازم ہے، اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی کے بہت سے پہلو اور بہت سی تعلیمات موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی حکمت اور فیصلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، جب وطن سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اپنی قوم کو بھی چھوڑ دیا، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا، اولاد بیٹا ہے کوئی نہیں، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، مولا بیٹا عطا فرما دے، نیک بیٹا عطا فرما، تاکہ اس مشن میں، توحید کے پیغام میں اور تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے میرا معاون بن سکے۔ رب ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کو اولاد کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اور صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ رب ہب لی من الصالحین، اولاد نیک ہو انسان کے لیے ہر جگہ نیک نامی کا باعث بنتی ہے، اس کے لیے عزت اور وقار کا باعث بنتی ہے، اور دینی اعتبار سے دین پہ عمل کرنے والی اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور فوت ہونے کے بعد بھی اولاد
ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور اگر اولاد نیک نہ ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہے، کئی مواقع پہ انسان کے لیے ذلت کا باعث بنتی ہے اور انسان کو انتہائی پریشانی کا اور انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں سمجھا رہی ہے، اللہ رب العزت سے اولاد کی دعا کرو، لیکن نیک اولاد کی دعا کرو۔ رب ہب لی من الصالحین، اولاد اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا مل جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قوم اور وطن سے ہجرت کر چکے، بڑھاپا ہے، ایسے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف سے بیٹا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اہتمام کیا، اللہ کے خلیل علیہ السلام نے سب سے پہلا یہ اہتمام کیا کہ اولاد کی دینی تربیت ہو جائے، اولاد نیک بن جائے، اولاد نیکی اور خیر پہ عمل کرنے والی ہو جائے، اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور اس بیٹے کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب لا کے بٹھا دیا، ان کو ٹھہرا دیا، حالانکہ ان حالات میں مکہ میں اور بیت اللہ کے قرب و جوار میں کوئی کھیتی نہیں تھی، کوئی پھل نہیں تھا، پانی بھی میسر نہیں تھا، حتیٰ کہ دیکھنے کو انسان بھی نہیں ملتا تھا، دنیاوی اسباب و وسائل سے خالی علاقہ، کچھ بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیاوی اسباب و وسائل کو دور رکھتے ہوئے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھا کہ اولاد نیک بن جائے، اولاد نماز پڑھنے والی ہو جائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، مولا کریم میں نے اپنی اولاد کو اس جنگل میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے لا کے ٹھہرا دیا ہے، لیکن اللہ تیرا حرمت اور عزت والا گھر موجود ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے، نمازی بن جائے اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اہتمام، دین کو ترجیح دی، اولاد نمازی ہو جائے۔ ہم میں سے بھی بہت سے والدین کا یہ خیال تو ہوتا ہے اولاد نیک ہو جائے، اولاد نمازی ہو جائے، اولاد نیکی اور خیر کے راستے پہ چلنے والی ہو جائے، لیکن اس کے لیے ہمارا بندوبست نہیں ہوتا، اس کے لیے ہم اولاد کو وہ ماحول نہیں دیتے۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے لازم ہے کہ ماحول بھی نیکی والا دیا جائے، ماحول بھی مسجد والا، نیکی اور خیر کے کاموں والا، جہاں برائی عام ہو، جہاں فحاشی اور یانی کے اڈے ہوں، جہاں نیکی اور خیر کا مرکز نہ ہو، جہاں مسجد نہ ہو، جہاں دین سیکھنے اور سکھانے کا ماحول نہ ہو، اس ماحول میں اگر اولاد کو ہم ٹھہرائیں گے پھر اولاد نیکی اور خیر کے راستے پہ چلنے والی کیسے ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اہتمام کیا۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے، ترجیح دینی باتوں کو، لیکن اولاد کی دنیاوی ضروریات کا خیال بھی رکھنا اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اس جگہ ٹھہراتے ہیں، کھجور کا ایک تھیلا بھی ان کے حوالے کرتے ہیں، پانی کا مشکیزہ بھی ان کو دیتے ہیں کہ جو کچھ میرے بس میں اور میرے پاس ہے وہ یہ ہے، لیکن پھر
اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ وارزقہم من الثمرات، مولا کریم میں نے اپنی اولاد کو یہاں لا کے بٹھا دیا، ٹھہرا دیا، نیکی اور خیر پہ عمل کرنے والے بن جائیں اس امید اور اس خواہش کے ساتھ، اور میں نے تو تھوڑا سا جو میرے پاس ہے ایک تھیلا کھجوروں کا پانی دے دیا، لیکن ظاہر ہے یہ تو ناکافی ہے۔ مولا کریم ان کو بھی اور مکے کے جو بھی رہنے والے ہوں، مولا سب کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کی، دنیاوی اسباب و وسائل بھی ان کو عطا کر دے، اور بعد میں بھی اپنے بیٹے کی خبرگیری، اس کے گھریلو حالات پہ نظر، اور ان کے لیے بھی دعا، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، مولا میرے بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے لیے گوشت اور پانی میں خیر و برکت عطا فرما دے۔ ان کے لیے دعائیں بھی، اولاد کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی سیرت ابراہیم ہے۔ دنیا کے حوالے سے دعا، دنیا کی خیر اور بھلائی بھی، لیکن زیادہ ترجیح آخرت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اولاد کو ٹھہرایا بھی مسجد کے قریب، لیکن پھر دعا بھی، مولا کریم میری اولاد کو نمازی بنا، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اولاد کو، گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا، نماز کے بارے میں آگاہ کرنا، ان سے نماز پڑھنے کا کہنا اور عمل کروانا گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ رب العزت نے اپنے رسول علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کی پابندی کرواؤ، اور یہ حکم ہمیں بھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، ہم میں سے ہر کسی کو حکم دیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، لوگوں جب تمہاری اولاد بیٹا بیٹی 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اسے نماز کا حکم کرو، اسے نماز پڑھنے کی تلقین کرو، عادت پڑے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز کی پوری پابندی کرواؤ، پھر 5 نمازیں ان سے کہو کہ وہ پڑھیں، اور اگر اس میں سستی کریں ان پہ سختی بھی کرو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث بھی عمل کرنے کے لیے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی، اور ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اولاد کے لیے یہ بھی دعا، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو شرک سے اور بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کر رہے، اور صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد سے آگے والی نسلوں کے لیے نیکی اور خیر کی دعائیں بھی کی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہمیں، مجھے، میرے بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور مولا ہماری نسل سے، ہماری اولادوں سے بھی ایک امت اور جماعت ایسی بنا دے جو ہمیشہ تیری فرما برداری کرتی رہے، جو تیرے احکامات پہ عمل کرتی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سمجھا رہی ہے، اپنی اولاد کے لیے نیکی اور خیر کا اہتمام کرنا، سکھانا، پابندی کروانا، دعائیں کرنا، یہ بھی لازم ہے، بلکہ مسلمانوں کو یہ بھی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہماری آنے والی، آگے والی نسلوں کو، جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، مولا انہیں بھی اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آنے والی نسلیں، بعد میں آنے والی، ان کی بھی فکر ہے مولا ان کو بھی نیک بنا، اور ان کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے، ان کے اخلاق اور کردار کی اصلاح کے لیے، انہیں برائیوں سے بچانے کے لیے، انہیں نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے مولا کریم اپنے آخری رسول علیہ السلام کو بھی مبعوث فرما۔ ہمیں تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت اور دینی تعلیم اس کی فکر نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس سے آگے آنے والی نسلوں کی بھی فکر ہے۔ اس لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے اور یہ بھی سیرت ابراہیم ہے، اپنی اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق دنیاوی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے اداروں میں بچوں کو داخل کرواتے ہیں، کئی دفعہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور مشکلات کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہماری کیوں توجہ نہیں ہوتی اور کیوں ہم نہیں سوچتے؟ حالانکہ دینی تعلیم فرض ہے اور دوسری تعلیم نفل ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے اور دوسری اس طرح فرض نہیں ہے، تو ہم فرض کی پرواہ نہیں کرتے، صرف دنیاوی تعلیم کی پرواہ کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام دینی تعلیم اور دینی اعتبار سے اولاد کی اور نسلوں کی تربیت کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کا سوال کرتے ہیں، ہم بھی دنیا کا سوال کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اس لیے تاکہ تیرا شکر ادا کریں، تیری عبادت توجہ سے کریں، تیری عبادت میں پہلے سے زیادہ مستعد اور تیار ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اللہ سے دنیا کے اسباب و وسائل کو مانگنا، روزی کی فراوانی کا سوال کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دنیا کے اسباب و وسائل اور روزی کی فراوانی اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان دین سے دور ہو جائے اور انسان یہ کہنا شروع کر دے میرے پاس مسجد میں آنے اور نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں۔ دنیا کے اسباب و وسائل اور روزی کا سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان پہلے سے زیادہ توجہ سے عبادت کرے، پہلے سے زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ غریب کو تو فکر، لیکن بڑے بڑے امیر آدمی، بڑے بڑے محلات کے، فیکٹریوں کے، مارکیٹوں کے مالک، وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کیوں دین سے دور ہیں؟ کہ دنیا مل گئی۔ دنیا ملنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ عبادت پہلے سے زیادہ کرتے اور توجہ کے ساتھ کرتے۔ تمہیں تو معاش کی روٹی کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وافر عطا کر دیا ہے، تم پھر بھی اس کے در پہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں اسباب و وسائل کی فراوانی اور روزی اس لیے تاکہ عبادت سے توجہ کی جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی طرز عمل، اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی جو بات کرتے اس پہ خود بھی عمل کرتے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ۔ عرض کیا مولا میں تیرا فرما بردار، میں نے مان لیا، میں نے عمل کر لیا۔ اور پھر اسی بات کا حکم اپنی اولاد کو دیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے بیٹو اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، ہمیشہ فرما برداری کرو، جب تمہیں موت بھی آئے اس وقت تم رب کی فرما برداری پہ زندگی گزار رہے ہو۔ جو بات اولاد کو کہنی ہے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور آج ہم میں سے بہت سے والدین کا رویہ، بیٹا اٹھ کے نماز پڑھا کرو لیکن خود نہیں پڑھنی، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا
اور اگر بیٹا باپ کے سامنے کبھی جھوٹ بولے اسے سزا بھی ملتی ہے، لیکن باپ تربیت کیسی کرتا ہے؟ موبائل پہ گھر میں موجود ہے، بیٹا پاس ہے، کوئی پوچھتا ہے گھر میں ہے، کہتا نہیں میں شہر سے باہر ہوں، کوئی آ کے بیل دے، بیٹا چاہتا ہے ابو ہے گھر میں، ابو صاحب فرماتے ہیں بیٹا کہو ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب جس معصوم کی ہم یہ تربیت کر رہے ہیں کہ باپ گھر میں ہے، کہتا جا کے آنے والے سے کہو والد گھر میں نہیں ہے، کل اس کو روکیں گے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بولے گا تو سزا دیں گے، اس میں جرم اور قصور کس کا ہے؟ سیرت ابراہیم یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرو، خود بھی جھوٹ کو چھوڑو، خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، اور پھر اولاد کو بھی اس راستے پہ لگاؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جس کو اپنانے کا حکم، نیکی اور خیر کے کام کرتے ہو اکیلے نہ کرو، اپنی اولاد کو شریک کرو، نماز پڑھتے ہو، مسجد میں آتے ہو، بیٹے ہیں بڑے 7 سال کے، 10 سال کے، 20 سال کے، 30 سال کے، بیٹوں کو ساتھ لے کے آؤ۔ یہ نہیں کہ دنیا کا کوئی کام نہ ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑا، بیٹوں کی سرزنش، لیکن نماز کا کبھی پوچھا ہی نہیں۔ بیٹیاں ہیں چلو گھر میں نہ بھی آئیں، مسجد میں نہ بھی آئیں، گھر میں تو پڑھیں نماز، گھر میں پابندی کریں، نیکی اور خیر کے کاموں میں اولاد کو شریک کرنا۔ نماز پڑھتے ہیں، اولاد بیٹوں کو ساتھ آنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بیٹوں کے ہاتھ سے بھی کروانا چاہیے، ان کی بھی تربیت ہو۔ نیکی اور خیر کے دیگر کام، جمعہ پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے اور سکھانے کے پروگراموں میں اولاد کو ساتھ ہونا چاہیے، بیٹوں کو ساتھ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بیت اللہ بنانے لگے، کیا کہا کہ اکیلا ہی بنا لیتا ہوں؟ بیٹے سے کہا بیٹا تم بھی آؤ، نیکی خیر کا کام میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ہم باپ بیٹا دونوں مل کے مسجد بناتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے ہی جمعے کا مقصد، درس کا، تقریر کا، کہ ہماری کوتاہیاں دور ہو جائیں، میری بھی اور آپ کی بھی، ہم میں بہتری آ جائے۔ آج جتنے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، باقی کو چھوڑیں، ایک دفعہ دیکھیں ہمارے بیٹے ہیں بڑے، مسجد میں موجود ہیں، نظر دوڑا لیں، اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ یہ میری ذمہ داری تھی ان کو لے کے آنا۔ نیکی اور خیر کے کام میں شریک کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، بیت اللہ بنائے، اور بیٹا تیار ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں نقشہ بیان کیا، فجعل اسماعیل علیہ السلام یأتی بالحجارہ و ابراہیم علیہ السلام یبنی، بیٹا اسماعیل پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، بیت اللہ بنانے کے لیے باپ کو پکڑا رہا ہے، اور باپ اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا رہا ہے۔ اولاد کو نیکی اور خیر کے کام میں شریک کرنا یہ سیرت ابراہیم ہے۔ اور حضرات محترم، اولاد چھوٹی ہو پھر بھی سمجھانا، لڑکپن میں ہو پھر بھی سمجھانا، شادی شدہ اولاد ہو ان کے حالات پہ بھی نظر رکھنا اور ان کو بھی سمجھاتے رہنا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ سیرت ابراہیم ہے۔ یہ نہیں کہ اولاد بالغ ہو گئی ہے جی اب جو مرضی کرے، نہیں، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، اور اولاد کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہم بڑے ہو گئے، یہ نہیں کہ بزرگ کچھ کہہ نہیں سکتے، شادی شدہ اولاد کو بھی باپ کہہ سکتا ہے، شادی شدہ اولاد کو بھی بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے باپ پھر بھی کہہ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں بھی سمجھایا، اور بیٹے کی شادی ہونے کے بعد بھی بیٹے کے گھر جا کے بیٹے کے حالات کی اور بہو کے حالات کی خبر لی، اور شادی کے بعد بھی اپنے اس بیٹے کو، اسماعیل جو اللہ کے نبی اور رسول، اس بیٹے کو بھی بات سمجھائی اور تربیت فرمائی۔ پھر ہم کیسے کہیں کہ بڑی اولاد کو ہم نہیں سمجھا سکتے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی سمجھایا، حتیٰ کہ بڑھاپے میں اور بستر مرگ پہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو سمجھا رہے۔ اولاد کتنی نیک، اولاد وہ ہے جس بیٹے کا نام اسماعیل ہے،
کیا ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل سے زیادہ نیک ہیں کہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں؟ اسماعیل بیٹا ہے اور باپ سمجھا رہا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ وفات کے وقت ابراہیم علیہ السلام بیٹوں کو سمجھا رہے، بیٹا اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے، ساری زندگی اسلام پہ عمل کرنا، ساری زندگی اللہ کے فرما بردار بن کے رہنا، کہ تمہیں موت بھی آئے تو اللہ کی فرما برداری پہ آئے۔ یہ سیرت ابراہیم ہے۔ اسماعیل جیسا بیٹا ہو پھر بھی سمجھانا ہے، شادی شدہ ہو پھر بھی سمجھانا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے، اپنی ہر چیز پہ اللہ کے حکم کو ترجیح دینی ہے۔ بیٹوں کی محبت ہوتی ہے دل میں، لیکن وہ محبت اللہ کے حکم پہ عمل میں رکاوٹ نہ بنے، اللہ کے حکم پہ پھر بھی عمل ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا بڑھاپے میں ملا، حضرات پہلا بیٹا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، قوم سے دوری اور وطن کو چھوڑ دیا ہے، اور بچے کی عمر ابھی دودھ پینے کی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ بیت اللہ کے قریب سارا جنگل، اس وقت نہ کوئی انسان، نہ کھیتی، نہ پانی، کچھ بھی نہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن کا بہانہ یہ ہے کہ بیٹوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، اور بعض بیٹوں سے کہتے ہیں نہ جایا کرو، حالات اس طرح کے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جنگل میں بٹھا دیا ہے اولاد کو، اللہ کا حکم مانتے ہوئے تاکہ نماز پڑھیں۔ بیٹے کی محبت رکاوٹ نہیں بنی، اور بیٹے اور اس کی ماں کو چھوڑ کے واپس پلٹے۔ بیوی نے بار بار پوچھا کیا بات ہو گئی، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو جنگل میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دیکھا ہی نہیں، بیٹے کی محبت کہیں غالب نہ آ جائے۔ بیوی نے اتنا پوچھ لیا، ابراہیم بس ایک بات بتا دو، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اشارہ کر دیا، ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ بیوی بھی کتنی نیک، کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی بیٹا ہے، کل کو حکم ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اسی بیٹے کی گردن پہ چھری بھی رکھ دیتے ہیں۔ بات کرنا اور سننا بڑا آسان ہے، لیکن دیکھیں ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا مجبوری ہے؟ دکان، کاروبار، اولاد، دوست، خوشی، غمی، باتیں کرنا آسان، لیکن ابراہیم وہ ہیں اگر حکم ہو تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیرت ابراہیم یہ ہے، ہر جگہ دین کو ترجیح، دینی تعلیمات کو ترجیح، اللہ کے حکم کو ترجیح، اولاد کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم پہ عمل۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سیرت ابراہیم کے اس پہلو کو اپنانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے طرز عمل، ان کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ آج صرف اس پہلو کو ہم نے دیکھا ہے کہ اولاد کے حوالے سے حضرت ابراہیم کی سیرت اور زندگی میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی ہے تو صرف اللہ رب العزت سے، کہ اولاد وہی دے سکتا ہے، لیکن اولاد کی دعا مانگتے ہوئے ساتھ نیک اولاد کی دعا مانگی ہے۔ اولاد نیک ہو تو فائدہ پھر ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دینی پہلو کو ہمیشہ ترجیح دی ہے، اور چھوٹے معصوم کو ماحول کا انتخاب کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں اسباب و وسائل ہیں۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سڑکیں بہترین ہوں، سیوریج کا نظام ہو، بجلی ہو، گیس ہو، سیکیورٹی کا بہترین انتظام ہونا چاہیے، گیٹ پہ لوگ موجود ہوں، مسجد ہو یا نہ ہو، اس سے ہمیں کیا پرواہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے نہ کھیتی دیکھی، نہ غلہ دیکھا، نہ پھل دیکھے، نہ سیکیورٹی دیکھی، نہ اسباب و وسائل کو دیکھا،
صرف ایک چیز کو دیکھا کہ میری اولاد نمازی بن جائے، بس ترجیح اس بات کو میری اولاد نمازی ہو جائے۔ اللہ میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے مولا تاکہ نمازی ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر سیرت ابراہیم یہ ہے، اگر ہمارے گھروں کے قریب مسجدیں ہیں تو الحمدللہ ان کو آباد کریں، اگر ہم وہاں رہتے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے تو مسجد بنانے کا اہتمام کریں کہ مسلمان مسجد کے بغیر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی سے باہر ہو، اس کی اولاد دین پہ قائم نہیں رہ سکے گی اگر قریب مسجد نہ ہو۔ اور اگر مسجد وہاں نہیں بن سکتی، جتنی بھی اچھی کالونی ہو، سیرت ابراہیم یہ ہے کہ ہجرت کریں اور ایسی جگہ جا کے ڈیرا لگائیں جہاں مسجد قریب ہو تاکہ اولاد نمازی بن سکے۔ سیرت ابراہیم یہ ہے، اولاد کے لیے دعائیں بھی کرنا، اللہ میری اولاد کو رزق عطا فرما تاکہ عبادت پہلے سے زیادہ پابندی سے کریں۔ اسباب و وسائل کا ملنا اور سوال کرنا مسلمان کے لیے اس لیے تاکہ وہ عبادت اللہ کی فرما برداری دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے کر سکے۔ اور یہ بھی دعا، مولا میری اولاد کو نمازی بنا، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ فرما، آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں، اللہ ہماری نسلوں کو اپنا فرما بردار بنا، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو نیکی اور خیر کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ کہ جو بات اولاد کو کہنی ہے اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے، اور نیکی اور خیر کے کاموں میں اولاد کو شریک بھی کرنا ہے، اولاد کو ساتھ رکھنا ہے، اور بڑی اولاد کی بھی خبر گیری اور ان کے حالات پہ بھی نظر اور ان کو بھی نصیحت۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت، اللہ کے حکم کو اولاد کی محبت پہ ترجیح دینی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہو اللہ کی بات مانی جائے گی۔ بیٹے کی خواہش محبت قربان کرنا دور کی بات ہے، بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار ہونا، یہ سیرت ابراہیم ہے۔ حضرات گرامی قدر، قربانی قریب آ رہی ہے اور ہمارے لیے سنت اور حکم یہی ہے کہ ہم جانور ذبح کریں، لہذا اپنی حیثیت کے مطابق ہر گھر کو قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی یہ لازم ہے، چھوٹا جانور ہے تو ظاہر ہے ایک ہی بندہ کرے گا، ایک ہی گھر، اور بڑا جانور ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اس میں 7 شریک ہو سکتے ہیں۔ اور گائے، اونٹ اور بکرے کے لیے ایسا ہونا کہ 2 دانت گر چکے ہوں، ہم دوندا کہتے ہیں، یہ لازمی ہے، اس کے بغیر قربانی نہیں ہے۔ لیکن دمبا اور بھیڑ، اس کی نسل سے اگر جانور 1 سال کا ہو، سال سے بڑا ہو، تو دوندا نہ بھی ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تم میں سے جو انسان قربانی کرنا چاہے، جو مسلمان قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے۔ گویا حجامت، صفائی ستھرائی کا اہتمام ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک مسلمان کو کر لینا چاہیے، اور جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے پھر بال ناخن کاٹنے سے مسلمان رک جائے، اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد پھر اپنے ناخن کاٹے اور بالوں کی صفائی کا اہتمام کرے۔ پچھلے دنوں بڑی شدت کے ساتھ افغانستان میں زلزلہ آیا، 1000 سے زائد انسان فوت ہو گئے اور بے شمار زخمی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، ہمیں بھی متنبہ رہنا چاہیے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ نافرمانیاں ہمیں ترک کرنی چاہیے، فرما برداری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا حکم ہے، تمہیں جو پریشانی مصیبت آتی ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی، ہمیں اپنی بدعمالیوں سے باز آنا چاہیے، اور ان اپنے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہونا چاہیے جو فوت ہو گئے، اللہ ان کو معاف فرمائے، جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکی اور خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔